سوال اصل میں یہ تھا میرا مختصر کہ بھی میں نے ویڈیو دیکھی سرفراز بھائی کی، جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تخلیق کرتا رہے گا. تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تخلیق کرتا رہا ہے. تو سوال یہ تھا کہ اللہ تو اول ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق جو ہے اس کی ابتدا ہے. تو اللہ ہمیشہ سے بناتا رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو مخلوق کی ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ابتدا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ تخلیق کرتا رہا ہے، اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. جو احاد مخلوق ہے اس کا ایک آغاز ہے اور اس کی ایک انتہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کائنات کی ایک کا ابتدا ہے، کائنات کی ایک انتہا ہے. کائنات میں الگ الگ اشیاء کو بھی بنایا، تو ہر شے کی اپنے آپ میں ایک ابتدا ہے اور اپنے آپ میں ایک انتہا ہے. ہر مخلوق حادث ہے کہ اس کی اپنی ایک ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی انتہا ہے. تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک اول مخلوق ہوگی، یعنی فرسٹ مخلوق ہوگی جس کی تخلیق کی گئی ہوگی، اور اس کے پہلے کوئی مخلوق فرسٹ مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پیدا کرتا رہے. فرسٹ مخلوق کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے تخلیق کرتا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا نا. مستقبل میں کوئی اینڈ ہے؟ مستقبل پہ کوئی اینڈ نہیں ہے نا. مستقبل کا اعتراض نہیں ہے. تو اگر مستقبل میں کوئی اینڈ نہیں ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ماضی میں بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں بننا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ازلی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ابدی ہے. تو اگر عبد الآباد پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا، تو ازلی ہونے پر بھی کوئی مطلب اگر مستقبل میں اسی چیز پر تسلسل پر کوئی اعتراض نہیں، تو ماضی میں تسلسل پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے پیدا کر رہا ہے. لیکن کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو. اللہ تعالیٰ الگ احاد مخلوق جو ہے نا، ایک مخلوق وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. مخلوق کا ایک آغاز ہے، مخلوق کا ایک انجام ہے. اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. جو مستقبل میں جو کرتا رہے گا، تو یہ ہم مان رہے ہیں کہ مخلوق بنتی رہے گی، لیکن پیچھے ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے جگہ پر روکنا پڑے گا جہاں پر کسی ایک مخلوق کی ابتدا ہو رہی، اس کے پہلے کوئی مخلوق، کیونکہ وہ اول نہیں ہے نا. کوئی بھی آپ مخلوق لیں گے، کتنا بھی پیچھے جائیں گے، ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے نا. نہیں، آپ اگر ہم دیکھو بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، تب یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم کہہ رہے ہیں نا، ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے. ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے. مخلوق اصل میں خالق سے، جب سے خالق ہے تب سے مخلوق نہیں ہے. خالق آپ بتائیں نا، خلق ایک فعل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. خلق ایک فعل ہے نا، اور اس کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خالق ہے نا. اور مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فعل کا نتیجہ ہے نا مخلوق. جی. تو مخلوق خالق سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے نا. تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ خالق تھا، مخلوق بھائی نہیں مخلوق تھی. سنیے میرے بھائی، یہ آپ اصل میں یہ آپ سمجھ اس لیے نہیں پا رہے نا، کیونکہ ہمارے ذہن کا دائرہ ایسا محدود ہے. کہ ہم اپنے ذہن کے دائرے میں رہ کر کی چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اب یہ جو ہمیشہ والی بات ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے ہم مخلوق ہیں، تو ہم ہمیشہ ہر مخلوق کا ایک آغاز، ایک انجام دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس ازلیت کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، وہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. کچھ چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ ہم چیزوں کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے محدود عقل کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ ازلیت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے افعال بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، لیکن کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ سے پہلے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. مخلوق یہ نتیجہ ہوتا ہے خالق کے فعل کا. تو نتیجہ خالق سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا نتیجہ ہے؟ تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے مانتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے فعل کو بھی ہمیشہ سے مانتے ہیں. اب اگر آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں سما رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دماغ محدود ہے. ہمارا دماغ اس ازلیت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کا ایک آغاز، ایک انجام ہے. تو وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ہمارے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم ہر چیز کا زمانے کے دائرے میں محدود ہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے. تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے جتنی بات کہی جا رہی ہے اتنا آپ سمجھیں. اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کے صفات ہمیشہ سے ہیں، اس کے افعال ہمیشہ سے. وہ ہمیشہ سے مخلوق کو پیدا کرتے آ رہا ہے. کوئی اللہ رب العالمین سے پہلے نہیں رہا ہے. اللہ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے. جیسے ماضی میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا رہے گا، مستقبل میں پیدا کرتا رہے گا، اور اس کے مستقبل میں پیدا کرنے سے جو اس کی ابدیت ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے
ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مخلوقات کو پیدا کرتے آیا، اس سے اس کی ازلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔